علامہ محمد اقبال بنیادی طور پر ایک شاعر، فلسفی اور مفکر تھے، لیکن انہوں نے سیاسیات پر اظہار خیال کے ساتھ ساتھ عملی سیاست جو تھی اس میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور آپ کے جو سیاسی نظریات تھے اس نے معاشرے میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے حقوق سے آگاہ کیا۔ تصور پاکستان کے موجد کے حوالے سے تو آپ کی شخصیت نمایاں اور واضح ہے، جبکہ ایک سیاسی مفکر کی حیثیت سے لوگ ذرا کم آشنا ہیں۔ علامہ اقبال کا جو سیاسی ویژن تھا، جو ان کی نگاہ تھی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف شاعر اور دانشور جناب افتخار عارف صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ علیکم السلام، مزاج بخیر؟ الحمدللہ سر، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اقبال اور سیاست، ایک وہ ڈھنگ ہے جو اقبال نے ہمیں سیاست کا بتایا، اور ایک وہ سیاست ہے جو کہ آج رائج ہے۔ ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو کیا فرق یا مماثلت پاتے ہیں؟ اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاست اور دین دو مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ اقبال کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دین اور سیاست ایک ہی چیز ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بالکل، یعنی دینی عقائد کے اور دینی نظریات کے بغیر سیاست جو ہے وہ ایک طرح کا فیشزم ہے۔ چنانچہ دین کو لازمہ سمجھتے ہیں اقبال، چنانچہ اقبال کی تمام شاعری، اقبال کی فکر، اقبال کی تمام جد و جہد دینی اصلاح سے اور دین کے مستقبل سے اور دین کی فلاح و بہبود سے وابستہ ہے، اور ان کی سیاست جو ہے وہ دین کے تابع ہے۔ صحیح۔ تو ہم جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ جی دین اور سیاست دونوں الگ الگ ہونے چاہیے، تو پھر یہ تو ہم ڈائریکٹلی یوں کہہ لیجئے کہ ایک طریقے سے کانفلکٹ نہیں ہے اقبال سے؟ جی بالکل، یہ ایک تضاد ہے، اور اسلام میں اس قسم کی دوئی جو ہے وہ قابل قبول اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی اگر آپ دیکھیے تو ساری جد و جہد جو ہے عملی، وہ یعنی انسان کی فلاح و بہبود اور معاشرے کی فلاح و بہبود دین کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب آپ بار بار تذکرہ سنتے ہیں، اور آج کل اس کو نعرے کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، ریاست مدینہ یا خلافت راشدہ، یہ کیا ہے؟ یہ تو دین کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ان کی ساری جد و جہد جو ہے وہ دینی بھی ہے اور سیاسی بھی ہے۔ معاشرے میں تبدیلی، معاشرے کے خلق خدا کی بہتری اور انسانوں کی فلاح و بہبود، یہ دونوں چیزیں ملی ہوئی تھیں۔ چنانچہ انسان کی فرد کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی، اور معاشرے کی فلاح و بہبود اور اس کی ترقی خیر کی طرف، یہی گویا اسلام کا منتہا تھا، یہی نبی کریم کی زندگی تھی، اور اسی کو اقبال نے آگے بڑھایا۔ چنانچہ وہ لازمہ سمجھتے ہیں دین کا، اپنی سیاست کا، چنانچہ اسلام کی فلاح کے لیے، یعنی اسلامیہ نے دنیا کی فلاح بہبود کے لیے ان کی تمام زندگی وقف رہی، اور انہوں نے شروع سے ہی جب اپنی شاعری اور کا آغاز کیا تو فارسی اور اردو دونوں میں انہوں نے کام کیا، پھر انگریزی میں انہوں نے خطبات لکھے، مگر ان سب کا مرکز و محور جو ہے وہ بنیادی طور پر دین ہے۔ صحیح۔ اچھا سر، یہ بھی ایک میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ جب ہم آج جو سیاست اور دین کا ایک امتزاج دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک انتہا پسندی کی بھی کیفیت نظر آتی ہے، اور وہ کچھ معاملات جو کہ گزشتہ دنوں بھی ہوئے اس پہ بھی ہم نے دیکھا کہ ہم ایک انتہا پسندی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو وہ جو ایک انتہا پسندی ہے وہ علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے اس کو روکنے کا، اس کے سد باب کا وہ کیا فلسفہ پیش کرتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ دین میں انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تھیوکریٹک اسٹیٹ میں اور اسلامک اسٹیٹ میں بڑا فرق ہے۔ یہ جو پاکستان ہے یہ فلاحی اسلامی مملکت کے طور پر وجود میں آیا تھا، اور اقبال اسپریچول اسلام کے اور اسپریچول ڈیموکریسی کے قائل تھے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا اور یہ کوائن کیا تھا جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ جمہوریت کی روحانی اساس کیا ہونی چاہیے۔ جاوید اقبال نے اس پہ تفصیل سے
بحث کی ہے۔ چنانچہ کوئی گنجائش انتہا پسندی کی اور تشدد کی نہیں ہے، وہ اسلام سے متصادم ہے وہ نظریہ جس میں اس طرح کی تشدد اور اس طرح کی انتہا پسندی کو رواج دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ دین کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اعتدال و توازن سے اپنا راستہ مختلف کریں، اور وہ لوگ جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتے ہوں یا مختلف رائے رکھتے ہوں ان کو آپ زندہ رہنے کا حق نہ دیں اور دوسرے عقیدے کو قبول نہ کریں۔ چنانچہ ریاست مدینہ میں نصارہ کو اور یہود کو اور وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تھے ان سب کو رہنے کی بیک وقت آزادی تھی۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں، اور جیسا کہ قائد اعظم علیہ الرحمہ نے شروع میں ہی واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کے قیام کے بعد اس طرح کی تفریق کہ کس کا کیا مذہب ہے، اس سے مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں یا آپ کے دستور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے قرآن اور اسلام سے انحراف کی کوئی صورت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور جو ٹرمینالوجی استعمال کر جو ہے یہ اس کی جی سر جی کون سی آپ فرما رہے ہیں؟ جی میں کہہ رہا ہوں ایک اور ٹرمینالوجی جو اقبال استعمال کرتے ہیں وہ سلطانی جمہور کی ہے کہ وہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ تو وہ سلطانی جمہور یا جو اسپریچول ڈیموکریسی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں یا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں، بالکل ایک ہی چیز ہے، یہ بالکل ایک ہی چیز ہے۔ دیکھیے، سلطانی کا مطلب تسلط یا سلطان کا مطلب جو ہے وہ یعنی حکمرانی، جس کا گویا اختیار اور اقتدار جو ہے وہ عوام کا ہے، یعنی عوام کا اختیار ہے، اور گویا اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں، اس کو اقبال۔ اچھا دیکھیے، دوسری چیزیں جو ہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر چیزوں کو نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ اقبال جس کنٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ بالکل یہ ہے کہ جو روایتی ڈھانچہ ہے، فرسودہ خیالات ہیں، جو نظام جاگیردارانہ نظام ہے جو پیروں کا اور گویا ایک جعلی قسم کی روحانیت کا نظام ہے، اس کے وہ خلاف ہیں۔ چنانچہ سلطانی کو اور پیری کو اور بادشاہی کو وہ بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں، اور واضح طور پر ریجیکٹ کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی اس میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، بالکل واضح طور پر وہ دونوں چیزوں کو۔ ابھی دیکھیے، یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے، گلی میں بوزر و دلق اویس و چادر زہرا۔ اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی گلی میں بوزر اور دلق اویس اور چادر زہرا، یہ تین استعارے جو اقبال نے استعمال کیے ہیں، اس کا سیاق و سباق کیا ہے؟ اگر آپ تاریخ سے پوچھیں، اپنی تاریخ سے پوچھیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ باقاعدہ اظہار کرتی ہیں علامت کے طور پر کہ یہ ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ کو اور کسی بھی قسم کے جبر کو، کسی بھی فارم کے جبر کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ بالکل صحیح سر، بہت شکریہ آپ کا افتخار عارف صاحب، وقت دیا آپ نے۔